خداوند یسوع ناصری کے نام میں اب سب کو اسلام۔ آج ہم شہر یروشلم کے گرد دیوار اور ہیکل کی تعمیر کے نتیجہ پر غور کریں گے۔ آج کے حوالہ میں ہم اس مقدس دن پر غور کریں گے جو بنی اسرائیل نے یروشلم کے گرد دیوار بنانے کے بعد بنایا تھا، اور جیسا کہ آپ نے نہمیہ 8 باب اور 9ویں 10ویں آیت میں دیکھا ہے، خدا کرے ہم بھی غم زدہ نہ ہوں بلکہ خداوند میں شادمان رہیں، آمین۔ اس حوالہ میں اس کتاب میں یہ حوالہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ یروشلم کی ہیکل کی تعمیر کے بعد یروشلم کے گرد دیوار بھی بن چکی ہے، اور اس وقت ایک تقریب اور جشن کا سمہ ہے، اور خدا کے کاہن اور لاوی لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، غم نہ کرو، مت رو، خداوند کی شادمانی تمہاری قوت ہے۔ خدا کے لوگوں نے، قائدین نے یہ کہا کہ رونا بند کرو، ماتم نہ کرو، آئیں شادمانی کریں، اور میرا ایمان ہے کہ ہم بھی اس دن کے منتظر ہیں جب کوئی آہ و نالا، کوئی رنج و غم اور ماتم نہیں ہو، اور ہم اس دن کی پریکٹس ہر سبت کے روز کرتے، ہم جمع ہو کر اپنی ساری فکریں اور پریشانیاں خداوند کو دے دیتے، اور خداوند پھر ہم سے کہتا ہے کہ فکر نہ کرو، مت رو۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ ہمیں اب غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، آئیں خداوند میں شادمان رہنا سیکھ، آمین۔ 7ویں باب کی آخری آیت بیان کرتی ہے، سو کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے، اور جب 7واں مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے۔ چھٹے مہینے یعنی الول مہینے کی 25ویں تاریخ تک یروشلم کے گرد دیوار تعمیر ہو چکی تھی، اور اب 7واں مہینہ آ گیا تھا، اور پھر وہ جمع ہوئے اور شکر گزاری کے طور پر خدا کے حضور میں جشن منا رہے تھے۔ یہ اس ابدی سبت کی تصویر ہے جب ہم نئے یروشلم میں داخل ہوں، جب ہم اپنی زندگیوں میں شہر یروشلم کو بنا چکیں گے، ہیکل تعمیر ہو جائے گی، تو پھر ہم خداوند کی وعدہ شدہ سرزمین روحانی یروشلم میں داخل ہوں گے، ابدی آرام میں داخل ہوں گے۔ خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم روحانی ہیکل اور دیواروں کو کھڑا کریں، اور پھر اس جشن میں شریک ہو سکیں، اور اپنے ایمان کی دوڑ کو مکمل کریں، اور اس ابدی انعام اور اس اجر کو پا سکیں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ ہم یہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں کیوں کر ہیکل اور دیواروں کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ ہماری مخلصی کے تاریخ کا حصہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بابل کی سیری سے واپس آئے، انہوں نے یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو کا کام شروع کر دی، پھر انہوں نے شہر یروشلم کی تعمیر نو کی اور اس کے ارد گرد دیواروں کو بھی کھڑا کر دی۔ ان سب باتوں کو سمجھنا آج ہمارے لیے کیوں کر اہم ہے۔ پرانے عہد نامہ میں زربابل کی ہیکل آخری ہیکل ہے۔ یہ اس ہیکل کی تصویر ہے جس میں میں اور آپ داخل ہوں گے۔ ہم جو بابل کے سیری سے نکل آئے، ہمیں پھر سے اپنے آپ کو قائم اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہیکل، وہ شہر جس میں ہم داخل ہوں گے، وہ نیا یروشلم ہے۔ خدا کے برگزیدہ لوگوں نے ہیکل اور یروشلم کی دیوار کو تعمیر کرنے میں حصہ لیا۔ بائبل مقدس میں اس سے اسرائیل کا بقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ زربابل کی ہیکل کو تعمیر کرنے والے لوگ وہ لوگ تھے جو بابل کی اسیری سے شاہ فارس کے حکم کے مطابق آئے تھے، اور یہ خدا کے برگزیدہ اور چنے ہوئے لوگ تھے۔ یہ لوگ جو بابل کی اسیری سے پہلی دفعہ واپس آئے تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اور یہ آ کر ہیکل کی تعمیر میں لگ گئے۔ زربابل کی ہیکل وہ ہیکل تھی جہاں پر مسیح کو آنا تھا، صرف روحانی طور پر نہیں یا خدا کے جلال کے طور پر نہیں، بلکہ مسیح کو یہاں پر روحانی طور پر بھی آنا تھا، اور جسمانی طور پر بھی اس ہیکل میں موجود ہونا تھا۔ میری دعا ہے کہ وہ ہیکل جسے ہم سب مل کر تعمیر کر رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ ایسی ہیکل بن جائے جہاں پر ہمارا مسیح موجود ہو۔ خدا کرے کہ روحانی طور پر بھی خدا ہماری زندگیوں میں اس طریقے سے ظاہر ہو، اور جسمانی طور پر بھی ہماری زندگیوں میں اس کا جلال اور اس کی حضوری ظاہر ہو۔ یہ کون سی ہیکل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ میں اور آپ ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، ہم ہیکل کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکاشفہ 18 باب 3 سے 4 آیت میں اس بڑی کسبی کا ذکر کیا گیا ہے جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوگی۔ خدا کے کلام مکاشفہ 18 باب 3-4 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے،
کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہ نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ آئے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ یہاں پر اس دنیا کی بات ہو رہی ہے جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ وہ آواز ہے جو آج ہم خدا کے کلام میں سے سن رہے ہیں، اور وہ آواز ہم سے کہہ رہی کہ اس دنیا میں سے نکل آؤ۔ خدا کہہ رہا کہ ہم اس دنیا کی ناراضگی اور روحانی آلودگی سے باہر نکل آئیں۔ خدا یہ کہہ رہا کہ ہم گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں، ہم دنیا کی راہوں سے، دنیا کی راہ و روش سے کنارہ کشی کر لیں۔ آئیں غور کریں کہ شہر یروشلم کے گرد دیوار تعمیر کرنے اور شہر یروشلم میں ہیکل کی تعمیر کا نتیجہ کیا سامنے آیا، اور یہی آج کے پیغام کا اہم موضوع ہے۔ ہیکل اور یروشلم کے گرد دیوار تعمیر کرنے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ آئیں غور کریں کہ ہیکل کی تعمیر اور شہر یروشلم کے گرد دیوار کی تعمیر کا اور ہیکل کی تعمیر کا کیا نتیجہ سامنے آیا، اس کی کیا اہمیت ہے۔ مخلصی کی تاریخ کا مرکز باغ عدن کی بحالی ہے۔ مخلصی کی تاریخ کا آغاز ہزاروں سال پہلے اس وقت ہوا جب آدم اور حوا نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اس کے کلام کو رد کر دیا، اور پھر انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا گیا۔ خدا کے ساتھ ان کا رشتہ اور تعلق ختم ہو گیا، اور خدا کے ساتھ جو وہ گفتگو کرتے تھے وہ بھی ختم ہو کر رہ گئی۔ اس وقت خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں عورت کی نسل میں سے ایک شخص کو بھیجوں، وہی جو عورت کی نسل سے پیدا ہوگا سب کچھ بحال کرے گا، اور یہی ہے مخلصی کی تاریخ۔ اور ہمارا مقصد، روحانی طور پر ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم باغ عدن کی طرف لوٹیں۔ ہماری زندگیوں میں باغ عدن یعنی خدا کے ساتھ رفاقت بحال ہو جائے، ہم اس کے ساتھ درست رشتے اور تعلق میں دوبارہ سے بندھ جائیں، ہم خدا سے باتیں کرنے والے ہو جائیں، ہم خدا کی آواز سننے والے بن جائیں، تاکہ ہم خدا کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، خدا کے کلام اور اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ آمین۔ ہمیں ہی اس ہیکل میں کاہن ہونے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہی مخلصی کی تاریخ کا مرکزی نقطہ ہے، یہی مخلصی کی تاریخ کا بنیادی مقصد ہے۔ آئیں غور کریں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مشرق میں خدا نے ایک باغ لگایا، باغ عدن کے مشرق میں مشرق کی طرف خدا نے باغ عدن لگایا، اور وہی باغ جو مشرق کی طرف لگایا گیا تھا باغ عدن کہلایا۔ باغ جو ہے عبرانی زبان میں ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے باڑ لگانا۔ عبرانی لفظ گات، اس کا معنی ہے محافظت کرنا، باڑ لگانا اور حصار میں لینا، باہر کی چیزوں سے محفوظ کر لے، خدا کی طرف سے مخصوص کی ہوئی جگہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مخصوص کرنے کے لیے لفظ تقدیس کرنا ہے، منفرد کرنا، الگ کرنا، اور یہ اس کا معنی بنتا ہے خدا کے لیے پاک ہونا۔ پھر خدا نے اس آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا جسے اس نے زمین کی مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر وہ جیتی جان ہوا۔ پھر خدا نے اس انسان کو باغ عدن میں رکھا اور اسے کرنے کے لیے ایک کام دی۔ خدا کے دیے ہوئے کام کو کرنے کے لیے لازم تھا کہ آدم جیتی جان ہوتا، اور اس کا دم اس میں آتا، اس کا روح اس کی زندگی میں کام کرتا۔ اور پھر خدا نے سبت بھی ان کے آرام کے لیے بنایا۔ وہ کون سے دو کام تھے جو خدا نے آدم کو کرنے کے لیے دی؟ پیدائش 2:15 آیت، پیدائش 2:15، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ آدم کے ذمہ دو کام تھے، باغبانی کرنا اور نگہبانی کرنا۔ کیا خدا کو کسی باغبان کی یا کسان کی ضرورت تھی کہ وہ اس کی رکھوالی یا باغبانی کرے؟ کیا یہ میسوپوٹامیہ کے باغ کی مانند تھا؟ باغ کی باغبانی اور نگہبانی کرنا، یہ دو الفاظ انتہائی اہم ہیں، اور لازم ہے کہ ہم ان دو الفاظ کو سمجھیں۔ باغبانی کے لفظ کے لیے عبرانی لفظ آباد آیا ہے، اس کا مطلب ہے سر انجام دینا، خدمت کرنا، خدا کی عبادت کرنا اور خدا کے حکم کی تعمیل کرنا، یعنی خدا کے دیے ہوئے مقصد کو پورا کرنا۔ یہاں پر عبادت کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، یہاں پہ زرعی اصطلاحات استعمال نہیں کی گئی، بلکہ علم الہیات کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ اسے خدا کی عبادت اور پرستش کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اور نگہبانی کے لیے عبرانی لفظ شمار استعمال ہوا ہے، اس کا معنی ہے
چوکیداری کرنا، نگہبانی کرنا، رکھوالی کرنا، اور اس کا مطلب ہے احترام کرنا، تعظیم کرنا، یعنی وقت کسی شخصیت کے لحاظ سے اس چیز کے بارے میں تصور کریں جسے بہت ہی اہم اور مقدس خیال کرتے ہیں۔ شاید کوئی لاکھوں کی مالیت کا ڈالر ہو، لاکھوں کی ملکیت کا کوئی ڈائمنڈ ہو، کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں جو آپ کے لیے بڑی قدر و قیمت کی حامل ہے، آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ آپ ہر ممکن کوشش کریں گے، اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ چیز محفوظ ہو اور کسی بھی طرح کی چوری اور چکاری سے بچی رہے، یا پھر آپ کے گھر کا کوئی فرد، آپ کا کوئی بچہ، آپ کا کوئی عزیز جو آپ کو بہت ہی پیارا ہو، اور پھر وقت جو آپ کے لیے بڑی قدر و اہمیت کا حامل ہو، دن کا کوئی بھی وقت جو آپ کے لیے بہت خاص ہو، آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے اس عزیز کی بہت محافظت کریں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو۔ آپ اس وقت کو بچائیں گے، محفوظ رکھیں گے، اور آپ اس وقت کو بہت ہی اچھے طریقے سے استعمال میں لائیں گے جو وقت آپ کے لیے بڑی قدر و اہمیت کا حامل ہو۔ ہم اپنی قیمتی چیزوں کو دوسروں سے محفوظ رکھتے ہیں، ہم اپنے عزیزوں کو ہر طرح کی مشکل صورتحال سے بچاتے ہیں، ہم اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں تاکہ وہ وقت جو آپ کے لیے بڑی قدر و قیمت کا حامل ہے آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم اپنی چیزوں کو، قیمتی چیزوں کو لاک میں رکھتے ہیں، اور یہ ہے نگہبانی کا معنی۔ اور جب خدا نے یہ کہا کہ تو سبت کا دن پاک ماننا، سبت کے دن کو پاک ماننا، اس کے لیے عبرانی لفظ شمار استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ بائبل مقدس کے بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جہاں یہ دو الفاظ اکٹھے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گنتی کی کتاب 3 باب 7 اور 8 آیت: اور جو کچھ اس کی طرف سے اور جماعت کی طرف سے ان کو سونپا جائے وہ سب کی خیمہ اجتماع کے آگے نگہبانی کریں تاکہ مسکن کی خدمت بجا لائیں۔ یہاں پر کاہنوں کی بات ہو رہی ہے جو خدا کے حضور خیمہ اجتماع میں خدمت سر انجام دیتے تھے۔ خدمت سر انجام دینے کے لیے یہاں پر عبرانی لفظ عباد استعمال ہوا ہے، نگہبانی کے لیے عبرانی لفظ شمار استعمال ہوا ہے۔ خدمت سر انجام دیں، عباد۔ کاہنوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ نگہبانی کریں اور خداوند کی حضور خدمت سر انجام دیں، اس کی عبادت اور پرستش کریں۔ یہ وہ ذمہ داریاں تھیں جو انہیں ہیکل میں سر انجام دینی تھیں۔ باغ عدن میں آدم کی ذمہ داری بھی صرف گلہ بانی کرنا یا کاشتکاری کرنا نہیں تھی، بلکہ خدا کی عبادت اور پرستش اور اس کے حضور خدمت سر انجام دینا تھی۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ جو کچھ خدا نے خلق کیا ہے اس کی ترتیب کو بحال رکھے، اس کے انتظام و انصرام کو دیکھتا رہے۔ باغ عدن کی ہیکل میں آدم کی یہی ذمہ داری تھی۔ جس طرح ہیکل میں کاہن جو تھے سب چیزوں کو ترتیب سے رکھتے تھے، وہاں پر ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، باغ عدن کی ہیکل میں آدم کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نگہبانی بھی کرے اور خدا کی پرستش اور عبادت بھی کرے۔ میرا ایمان ہے کہ آج مجھے اور آپ کو بھی خدا نے یہی ذمہ داری دی ہے کہ ہم نگہبانی بھی کریں اور خدا کی پرستش اور ستائش کریں، اس کی خدمت کے کام کو آگے بڑھائیں اور خدا کے کاموں کے لیے تمام انتظام و انصرام کو بھی مد نظر رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عبادت کے دوران ماحول کو دیکھیں اور ہر ایک چیز کو ترتیب کو مد نظر رکھیں تاکہ ہر ایک چیز جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتی رہے اور خدا کے حضور میں ایسی پرستش اور عبادت ہو جو اس کی حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ ہماری عبادت خدا کی مرضی اور منصوبے کے مطابق، ہم جو کچھ بھی کریں، خواہ خدا کی خدمت کریں، خدا کی پرستش اور عبادت کریں، سب کچھ ہم خداوند کو عزت اور جلال دینے کے لیے کریں۔ آپ جو اس وقت خداوند کی کلیسیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مقدس لوگ ہیں، آپ برگزیدہ لوگ ہیں، بلکہ ہر وہ چیز جو اس وقت ہیکل میں موجود ہے، چاہے وہ فرنیچر ہے، صلیب ہے یا میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں، سبھی چیزیں پاک اور مقدس ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کے خیال رکھے کہ ہر ایک چیز ترتیب سے ہو اور ہر ایک چیز سے، ہر ایک کام سے جو ہیکل میں ہو، اس سے خداوند کو عزت اور جلال ملے۔ وہی کام جو باغ عدن میں آدم کو سونپا گیا تھا، وہی کام جو بعد ازاں لاویوں اور کہنوں کو خیمہ اجتماع میں اور ہیکل میں دیا گیا تھا، وہی کام آج مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی وہی کام کلیسیا میں سر انجام دینے ہیں، اور
ان ذمہ داریوں کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں یا اس کے کاموں کی نگہبانی کریں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم خدا کے لیے سبت منائیں، یعنی اپنی بھرپور توجہ سے اس کی پرستش اور عبادت کریں۔ اور میں نے بیان کیا ہے کہ عبرانی لوگ کس طریقے سے سبت کو لیتے تھے، کس طریقے سے اس کو سمجھتے اور مانتے تھے۔ سبت میں سے مراد گھر میں لیٹے رہنا نہیں تھا، بلکہ یہ عملی قدم اٹھانے کا نام تھا۔ یہ جسمانی تھکاوٹ سے آرام کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک عمل کرنے کا نام تھا۔ جب خدا نے ابتدا میں کائنات کو تخلیق کیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تھک چکا تھا۔ اس کو ایسے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک بادشاہ تخت نشین ہے، فتح کرنے کے بعد، اپنی قوم کو محفوظ کرنے کے بعد، ایک کام سر انجام دینے کے بعد وہ تخت نشین ہو گیا ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا ہے کہ دشمن اس کی سرحدوں سے چلے گئے ہیں، تو وہ پھر تخت نشین ہے۔ سرحدیں فصیل دار ہیں، اور اس بادشاہ کی زیر قیادت ہر ایک چیز امن اور شانتی سے ہے۔ بادشاہ کی زیر قیادت سبھی جو ہے اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہر ایک شخص جو ہے اچھی نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہے۔ جس طرح کہ ہم نے نہمیہ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ انہیں رونے کی ضرورت نہیں تھی، انہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہیں شادمان ہونے کی ضرورت تھی۔ وہ اچھے طریقے سے کھا سکتے تھے، جو موٹا تھا اس کو انجوائے کر سکتے تھے، اور میٹھی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ یہ ہے حقیقی سبت، کہ ہماری زندگی میں کوئی غم، کوئی رنج و الم نہ ہو، بلکہ ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے محظوظ ہوں اور خداوند کے لیے شادمانی اور شکر گزاری سے بھرے ہوں۔ جب خدا اپنی حاکمیت میں بادشاہی کرتا اور جب اس کے لوگ اس کے زیر اقتدار اس کے روح کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک مقدس ماحول بن جاتا ہے، یہ ایک مقدس پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہی ہم خداوند کی سلامتی اور شادمانی میں مطمئن ہوتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں۔ جب نوح کے زمانے میں طوفان آیا اور اس نے بدی سے ممور دنیا کو تہتے کر ڈالا، تو اس کے بعد خدا نے کیا کیا؟ پھر خدا نے نوح کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کی۔ استثنا 12 باب 10 آیت، یشوع 1 باب 13 آیت، یشوع 21 باب 24 آیت، دوسرا سیموئیل 7واں باب 1 آیت۔ میں آپ کے سامنے استثنا 12 باب 10 آیت کو پڑھوں گا۔ لیکن جب تم یردن پار جا کر اس ملک میں جس کا مالک خداوند تمہارا خدا تم کو بناتا ہے بس جاؤ، اور وہ تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو راحت دے، اور تم امن سے رہنے لگو۔ تم امن سے رہنے لگو، اس کے لیے عبرانی لفظ نواخ استعمال ہوا ہے، یعنی خدا تمہیں تمہارے تمام دشمنوں سے محفوظ کر لے گا۔ یہ استثنا کی کتاب کا حوالہ ہے، اور بعد ازاں خدا اپنے لوگوں کو اپنے وعدہ کے مطابق ملک کنعان میں لے گیا۔ باغ عدن کی طرح ملک کنعان کی بحالی ہوئی، وہ بدی اور ناراستی سے پاک ہو گیا، خدا کے لوگ بحال ہو گئے، خدا انہیں ملک مصر سے نکال کر وعدہ کی سرزمین میں لے گیا۔ خدا نے ان کی تربیت کی، خدا نے ایمان میں ان کی اصلاح کی، خدا نے انہیں اپنے عہد میں شامل کر لیا، خدا نے وعدہ کی سرزمین میں لے آیا، اور پھر خدا نے کہا کہ میں نے تمہارے سب دشمنوں کی طرف سے جو گردا گرد ہیں تم کو آرام دے دیا ہے۔ خدا نے ان کے گرد محافظت کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو خدا نے انہیں کہا کہ تمہیں 2 کام کرنے ہیں، یعنی آباد اور شمار۔ میرے عہد کو مانو، سبت کو مانو، تاکہ تم اس امن اور سلامتی میں زندگی بسر کر سکو۔ میرا ایمان ہے کہ ان ساری باتوں کا اطلاق آج میری اور آپ کی زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں، کیا آپ کا دل آج امن اور اطمینان اور شانتی کی حالت میں ہے؟ غور کریں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ کیسا گزرا، یا پھر آپ کسی جنگ و جدل یا کشمکش یا افراتفری ذہنی دباؤ میں سے گزرتے رہے، یا پھر آپ روتے رہے، پریشان رہے۔ خداوند آج بھی کہہ رہا ہے کہ تم میرے نواخ میں، تم میرے امن اور شانتی میں شامل ہو جاؤ، میرے مقدس میں، میری ہیکل میں آ جاؤ، میرے وعدہ شدہ سرزمین میں داخل ہو جاؤ، میں تمہارا محافظ اور نگہبان ہوں گا۔ کیا آپ خداوند پر بھروسہ کر کے آمین کہہ سکتے ہیں؟ سبت سے مراد یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی جسمانی طور پر کوئی کام کاج نہ کریں اور گھر میں آرام سے لیٹے رہیں، اور آپ اپنے بستروں پر دراز ہو کے کہیں کہ جی میں تو سبت منا رہا ہوں۔ سبت کا اطلاق صرف اتوار کے دن پر نہیں ہوتا جب اتوار کو آپ چرچ میں عبادت کے لیے آتے ہیں، حتیٰ کہ جنگ و جدل کی حالت میں بھی آپ ہوں تو اس بات کا اطلاق آپ کی زندگی پر ہوتا ہے
کہ آپ خداوند کی سلامتی اور اس کے امن میں چھپے ہوں۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ میں اور آپ سپاہی، ہمیں ایک جنگ درپیش ہے۔ کیا آپ کی زندگی میں خدا کا آرام، خدا کا ثبات موجود ہے؟ کیا آپ جنگ و جدل اور افراتفری کے دنوں میں بھی اس کے امن اور اس کی سلامتی کو اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتے ہیں؟ ہم ایک جنگجو کے طور پر دشمن کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ ہم یسوع کے نام سے اس پر فتح پائیں گے، لیکن ہمیں یہ جنگ درپیش ہے۔ کیا ہم اس دنیا میں اس کے امن کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں؟ کیا سوموار سے اتوار تک یہ امن، یہ شانتی، یہ اطمینان ہم اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس دنیا کے افراتفری اور ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ کے باوجود اس کے امن، اس کی سلامتی کو ایمان سے اپنی زندگی میں برقرار رکھ سکیں؟ سپاہیوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دلوں میں خدا کے امن اور شانتی کو موجود رکھیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انہیں اس بات کی یقین دہانی ہو کہ وہ درست سپہ سالار کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اگر آپ جنگ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی پشت پناہی ایک درست لیڈر کر رہا ہے، درست سپہ سالار آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو پھر امن، شانتی اور اطمینان آپ اپنی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے سپہ سالار کے باعث فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جنگ کی حالت میں ہوں تو بھی آپ ایک گہرے اطمینان اور شادمانی کو اپنے دل میں لیے ہوں کہ فتح آپ ہی کی۔ آپ کا دل ایمان کی حالت میں رہے، تاکہ اس دنیا میں جب ہم شیطان کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، اپنی گناہ آلودہ خواہشوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، میری دعا ہے کہ ہم سب ایسی حالت میں بھی خداوند کی شادمانی اور امن اور سلامتی کو اپنی زندگی میں تجربہ کریں۔ ہم یہ ایمان رکھیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے سپہ سالار خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی فتح حاصل کر لی، وہی اس جنگ میں ہماری قیادت کر رہا ہے۔ آمین۔ ہیکل کی بحالی جو ہے وہ آباد کی بحالی ہے، یروشلم کی دیوار کی بحالی شمار ہے جو ہمیں واپس باغ عدن کی طرف لے جاتی ہے۔ کون ہے جو یہ کام سر انجام دے گا؟ تعمیر نو کا کام کون سر انجام دے گا؟ دو اہم کام کرنے کی ضرورت ہے، آباد اور شمار، نگہبانی اور گلابانی۔ لیکن سوال یہ کہ کون ان کاموں کی ذمہ داری لے گا؟ خدا نے باغ عدن میں آدم کو رکھا اور اسے یہ دو کام کرنے کے لیے کہا۔ ہیکل کی تعمیر کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بابل کی سیڑھی سے واپس یروشلم آئے، یروشلم واپس لوٹ آئے اور ہیکل کی تعمیر میں لگ گئے۔ میری دعا ہے کہ میں اور آپ بھی یسایہ کی طرح یہ کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر۔ اے خداوند، خدا فضل اور توفیق دے کہ میں ہی وہ شخص بن جاؤں جو یروشلم میں ہیکل تعمیر کرے، میں ہی دیوار تعمیر کرنے والا بن جاؤں، اور وہی لوگ ہیں جو یروشلم کی تعمیر میں حصہ لیں گے، جو ہیکل کو کھڑا کریں گے، وہی نئے یروشلم میں داخل ہونے کی برکت پا سکیں گے۔ خدا نے مرحلہ وار بابل کی اس اسیری سے 3 واپسیوں پر کیا سر انجام دیا؟ 3 مختلف مراحل میں بنی اسرائیل بابل کی سیڑھی میں گئے تھے اور 3 مختلف مراحل میں وہ واپس لوٹے تھے، پہلی، دوسری اور تیسری واپسی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ کس سن کو یہ واپسیاں ہوئی تھی؟ پہلی واپسی کب ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا، لیکن شاید آپ شرما رہے ہیں اور شاید آپ دوسروں کو موقع دینا چاہتے ہیں، وہ بڑے شوخے بن کر جواب نہیں دینا چاہتے۔ جی ہاں، پہلی واپسی کب ہوئی تھی؟ قبل از مسیح میں ہوئی تھی یا بعد از مسیح؟ پہلی واپسی 537 قبل از مسیح ہوئی تھی۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ دوسری واپسی کس سن میں ہوئی تھی؟ عموماً جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو آپ نظریں نیچے جھکا لیتے ہیں۔ اچھا ہے کہ خدا کے کلام کو جو کچھ آپ بائبل مقدس میں سے یہاں پر بائبل اسٹڈی میں سیکھتے ہیں اس کو یاد کیا کریں، گھروں میں جا کر اس کو دہرایا کریں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ دوسری واپسی 558 قبل از مسیح ہوئی تھی۔ جی ہاں، اب آپ یہ بتائیے کہ تیسری واپسی کب ہوئی تھی؟ 444 قبل از مسیح۔ آئندہ آپ ان تاریخوں کو، ان ادوار کو اپنے ذہنوں میں رکھ۔ ان تینوں واپسیوں میں خدا نے کون سی چیزیں بحال کیں؟ یروشلم میں ہیکل تعمیر ہوئی اور پھر خداوند کی عبادت اور پرستش کی جانے لگی۔ یاد رکھیں کہ خدا کا مین فوکس جسمانی ہیکل تعمیر کرنا یا شہر یروشلم کے گرد دیوار کھڑی کرنا نہیں تھا۔ بنیادی نقطہ، بنیادی مقصد یہی تھا کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ ان کی بھی بحالی ہو، وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلق میں اس کی عبادت اور پرستش میں بحال ہو جائیں۔ خدا چاہتا تھا کہ آدم بحال ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز سے بڑھ کر خدا آپ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس میں بحال ہوں۔
خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ درست رشتے میں قائم ہو جائیں۔ صرف ہیکل اور یروشلم کے گرد جو دیوار تھی، خدا کو اس میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جسمانی طور پر یہ ضروری تھا۔ آپ کے کاروبار، آپ کی خدمت سے بڑھ کر خدا آپ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی 11ویں کتاب اور اس کا دوسرا حصہ، اس کا آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے وہ تقدیس شدہ نسب نامے ہیں۔ ان لوگوں کے تقدیس شدہ نسب نامے ہیں جو بابل کے اسیری سے واپس لوٹ آئے تھے۔ خدا واپس لوٹ آنے والوں کی قدر کرتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے۔ مخلصی کی تاریخ کا یہی مرکزی مقصد ہے۔ خدا کے دل کی لالسا یہی ہے کہ اس کے لوگ واپس لوٹیں، اور خدا نے اس بات کو ممکن بنایا کہ واپس لوٹ آنے والوں کے نام ایک کتاب میں محفوظ کر لیے جائیں، بالکل ایسے ہی جس طرح خدا کے لوگوں کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہیکل کی تعمیر میں حصہ لینے والے وہ لوگ تھے جو خدا کے کام کے لیے ایک جذبہ رکھتے تھے، اور وہ بالکل سرگرم تھے تاکہ خدا کے مقصد اور ارادے کے مطابق کام کر سکیں۔ وہ لوگ وفادار رہے اور وفاداری سے انہوں نے خدا کے کام کو مکمل کیا۔ کاہنوں نے قیادت کی ذمہ داریاں سنبھالتے بہت اچھا نمونہ پیش کیا۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہیکل کی تعمیر نو کے لیے ساز و سامان یعنی بلڈنگ مٹیریل فراہم کیا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی مہارتوں اور اپنے ہنر کو یروشلم کے تعمیر نو میں استعمال کیا۔ انہی لوگوں کی ہنر، مہارت اور ان لوگوں کی فراہمی کے وسیلہ سے ہیکل کی تعمیر نو کا کام ممکن ہوا۔ یہ بہت تھوڑے لوگ تھے جو پہلی واپسی کے موقع پر یروشلم واپس لوٹے تاکہ ہیکل کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ سلاطین کی کتاب بیان کرتی ہے کہ بہت سے یہودیوں کو بابل کی اسیری میں لے جایا گیا، وہ وہاں پر اسیری کی حالت میں رہے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو یروشلم باقی رہ گئے، اور وہ سامریہ اور گردنوا کے شہروں اور بستیوں میں پراگندہ ہو گئے۔ مجموعی طور پر پوری قوم جو تھی وہ بابل کے اسیری میں گئی، لیکن پوری قوم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بابل کے اسیری سے واپس آئے اور یروشلم کی ہیکل کی تعمیر نو میں حصہ لیا؟ پہلی واپسی میں 49,800 اور کچھ لوگ جو واپس آئے۔ پہلی واپسی 49,897 لوگ بابل کی اسیری سے واپس آئے۔ پوری قوم میں سے صرف 49,897 لوگ واپس آئے۔ غور کریں کہ پوری قوم بابل کے اسیری میں گئی تھی، لیکن جب یروشلم کی ہیکل کی تعمیر کی بات ہوئی تو بہت تھوڑے لوگ جو تھے واپس آنے کے لیے تیار ہوئے۔ دوسری واپسی پر 1775 لوگ واپس آئے۔ تیسری واپسی پر صرف 1% لوگ واپس آئے۔ 1% بھی نہیں بلکہ صرف ایک شخص واپس آیا تھا، اور وہ یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو کے لیے آیا تھا۔ مجموعی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں 51,673 لوگ بابل کی اسیری سے واپس آئے۔ باقی لوگ کہاں گئے؟ کئی لوگ اپنے کاروبار میں الجھ کر رہ گئے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے ہم نے بہت اچھا گھر یہاں پر بنا لیا، میرے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے اسکول میں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں نے بچوں کی فیس سال بھر کی فیس پہلے ہی دے دی ہے، بچوں کو درمیان میں نہیں لے جا سکتا۔ شاید کسی نے وہاں پر کمیٹی ڈال لی ہو اور ابھی اس کو کمیٹی ملنی ہو۔ بہت سے لوگوں نے بہت ہی مناسب جواز پیش کیے ہوں گے۔ اس طرح ہماری زندگی میں بہت سے جائز قسم کی وجوہات آتی ہیں جو ہمیں کئی کاموں میں آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ بابل میں اب تیسری پشت جو تھی وہ آباد اور مقیم ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگے ہم واپس جائیں گے، وہ ملک جو اجڑا ہوا ہے ہم کہاں سے کھائیں گے، کیسے گھر بنائیں گے؟ وہاں تو اب مسائل ہی مسائل ہیں، وہاں اب کیا لینے جانا ہے، وہاں اب کیا پڑا ہے، وہاں پر اب کسی چیز کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، اب ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیا یہ لوگ جو یروشلم واپس آئے تھے، کیا ان کا بابل میں کوئی اچھا وقت نہیں گزر رہا تھا؟ کیا یہ وہ لوگ واپس آئے تھے جو بابل میں بے گھر تھے؟ میرا نہیں خیال، ان کے بھی بابل میں گھر بار ہوں گے، کام کاج ہوگا۔ یہ واپس لوٹنے والے لوگ کون تھے جو تعداد میں بہت تھوڑے تھے؟ واپس لوٹ آنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے خدا کے عہد کو یاد رکھا۔ خدا نے کہا تھا کہ 70 برس پورے ہو جانے کے بعد تم واپس لوٹو گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی ہیکل کو تعمیر کرنا اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ اہم سمجھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا کاروبار، آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کا گھر بار اہم نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا یہ ایمان تھا کہ جب تک شہر یروشلم کی تعمیر نہ ہو جائے،
جب تک شہر یروشلم کے گرد دیوار نہ بن جائے، جب تک یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نہ ہو جائے، ہماری کوئی وقت اور اہمیت نہیں ہے۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ خواہ ہم بابل میں کیسے مرضی کاروبار بنا لیں، گھر بار بنا لیں، اگر خدا کی ہیکل بحال نہیں ہوتی تو ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر شہر یروشلم تعمیر نہیں ہو جاتا تو ہماری زندگی بے مقصد، بے منزل ہے۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، آپ کی زندگی کی آج ترجیح کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ بابل کے اسیری سے واپس آنے والوں کے گروپ کا حصہ بننا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ بابل میں انہیں بہت کچھ حاصل ہو رہا تھا۔ بابل کی زندگی ان کے لیے اب سہل بن چکی تھی۔ بابل میں رہتے ہوئے اب وہ تحفظ، خوشحالی اور ہر چیز کی فراہمی کو محسوس کر رہے تھے۔ ان کے مالی حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یروشلم واپس آنے پر ان کے پاس کوئی ضمانت نہیں تھی کہ ان کی زندگی خوشحال ہوگی، ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے، وہ گھر بار بھی بنا سکیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا جی آپ چلیں، جب ہم تیار ہو جائیں گے تو ہم خود ہی آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ پہلا گروپ جب واپس آیا تو انہوں نے یروشلم میں ہیکل کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا۔ پہلی واپسی سے تیسری واپسی تک 93 برس کا عرصہ گزر چکا تھا۔ یروشلم کے گرد دیوار کی تعمیر کا کام ختم ہو چکا تھا۔ 444 قبل از مسیح میں یروشلم کے گرد دیوار کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی اور یہ تیسری واپسی کے موقع پر ہوا۔ آپ کے خیال میں شہر یروشلم کے گرد دیوار کی تعمیر میں یا دیوار کی تعمیر نو میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا ہوگا؟ یعنی 93 برس بعد کتنے لوگ تھے جو دیوار کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے؟ یاد رہے کہ وہ دیوار کی تعمیر میں حصہ لینے والے لوگ وہ پہلی نسل نہیں تھی جنہوں نے آ کر ہیکل کی تعمیر کی تھی، کیونکہ اب 93 برس گزر چکے تھے اور ان میں بہت سے جو تھے وہ انتقال فرما چکے تھے۔ تو پھر کون یہ لوگ تھے جنہوں نے دیوار کی تعمیر نو کا بیڑا اٹھایا؟ ان کے بچے یا پھر ان کے بچوں کے بچے؟ کن لوگوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی؟ تو پھر بتائیں آپ کے خیال میں کتنے لوگوں نے شہر یروشلم کے گرد دیوار بنانے میں حصہ لیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بہت آسان تھا جس کا بیڑا نہمیہ نے اٹھایا تھا؟ تصور کریں کہ آج آپ کسی چرچ کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے بچے یا پھر آپ کے بچوں کے بچے بھی اس تعمیر میں حصہ لیں گے؟ کیا ممکن ہے کہ 93 برس بعد بھی اگر کوئی تعمیر کا کام رہ گیا ہو تو آپ کے بچے یا پھر ان کے بچے اس کام میں حصہ ڈالیں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے یا پھر ان کے بچوں کے بچے بھی خدا کے کام کو آگے بڑھائیں تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ عہد کے ایمان کو نسل در نسل منتقل کرتے چلے جائیں۔ لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ذہن میں یروشلم کی اہمیت کو ڈالیں۔ لازم ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ہیکل کی تعمیر کی اہمیت کو ڈالیں، انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں کہ وہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ ان کو یہ تعلیم دیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کلی یہی ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کو قائم کریں۔ میری دعا ہے کہ میری اور آپ کی کلیسیائیں ایسا ہی کریں کہ ہم اپنے ایمان کو نسل در نسل منتقل کرتے رہیں۔ صرف ہم اپنے ایمان اور اس تعلیم کو منتقل ہی نہ کریں بلکہ اپنی زندگیوں سے عملی نمونہ دکھائیں تاکہ وہ اپنے بچوں میں اس ایمان اور اس تعلیم کو منتقل کر سکیں کہ ان کی زندگیوں کا مقصد اور محور خدا کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے، بالکل ایسے جس طرح آدم نے وہ ایمان لمک تک منتقل، حتیٰ کہ جب آدم وفات پا گیا تو پھر لمک نے وہی ایمان جو ہے اپنے بیٹے ہنوک میں منتقل کر دیا۔ میں نے کسی بھی اسکالر یا کسی بھی رائٹر کی کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھی جس میں بابل کے اسیری سے واپس لوٹنے والوں کے نسب ناموں پر اتنا تفصیل سے لکھا گیا ہو۔ اگر میں اپنے طور پر عزرا اور نہمیہ کی کتاب میں ان لوگوں کی ناموں کی فہرست دیکھتا اور اپنے طور پر اس کو سمجھتا تو شاید یہ میری سمجھ سے، شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ سب کچھ، یہ سارے نام، یہ فہرست میری سمجھ سے بالاتر ہوتی۔ بہت سے مفکر اور محقق جو ہیں ان ناموں اور ان فہرستوں کو نسب ناموں کے طور پر دیکھتے ہیں، ناموں کی فہرست کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ابراہیم پاک نے عزرا اور نہمیہ کی کتابوں میں موجود نسب ناموں کا موازنہ کیا ہے۔ انہوں نے واپس لوٹ کر آنے والوں
کے ناموں کا یا فہرستوں کا ایک تقابلی جائزہ لیا ہے، اور پھر انہوں نے ان ناموں اور فہرستوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی کیٹیگری جو ہے وہ خاندانوں کے ناموں کے حساب سے 17 خاندان واپس آئے۔ دوسری کیٹیگری جو ہے وہ علاقائی لوگ ہیں جو واپس لوٹ کر آئے۔ ان علاقوں کا بیان کیا گیا ہے جو مختلف علاقوں سے نکل کر لوگ یروشلم واپس آئے تھے، اور یہ کل 17 خاندان تھے جو مختلف علاقوں اور بستیوں سے نکل کر یروشلم واپس لوٹے تھے۔ اور تیسری کیٹیگری ان 17 خاندانوں کو بیان کیا گیا ہے جو ہیکل میں خدمت سر انجام دینے والے لوگ تھے۔ 17 خاندان تھے جو واپس لوٹے، خاندانی لحاظ سے 17 خاندان، علاقائی لحاظ سے 17 خاندان، اور پھر ہیکل میں خدمت سر انجام دینے والے 17 خاندان۔ پہلے 17 خاندانوں میں صرف 2 خاندانوں نے ہیکل کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یروشلم کی تعمیر میں صرف 2 خاندانوں نے حصہ لیا جو پہلی بار یروشلم واپس لوٹے تھے۔ علاقائی اعتبار سے ہم دیکھیں تو پھر صرف 4 خاندانوں نے یروشلم کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ 17 خاندانوں میں صرف 7 خاندان ایسے تھے جو آگے بڑھے اور یروشلم کی تعمیر نو میں نہمیہ کا ساتھ دیا۔ 17 خاندان جو فیملی لائن سے تھے، اور پھر علاقائی مختلف علاقوں سے نکلنے والے 17 خاندان، یعنی 34 خاندانوں میں سے صرف 6 نے یروشلم کی تعمیر نو میں حصہ لیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر کم تناسب ہے۔ 34 خاندانوں میں صرف 6 خاندان تھے جو اس ایمان اور مشن اور مقصد کو اپنی نسلوں میں منتقل کر سکے۔ صرف 6 خاندان کامیاب ہوئے جو اپنے بچوں کو عہد کے بارے میں سکھا سکیں، ان کو تعلیم دے سکیں تاکہ وہ ان مقدس باتوں کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی ان کی تکمیل کے لیے گزار سکیں، اور وہ جانے کہ خدا ان کی زندگیوں کا ایک مقصد رکھتا ہے کہ وہ یروشلم کی ہیکل اور یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو میں حصہ لے سکیں۔ اپنا ایمان دوسری نسلوں تک منتقل کرنا، اس کے لیے جان فشانی درکار ہے، لیکن یہ بہت بڑی برکت ہے کہ 2 پشتیں ایک ہی چرچ میں موجود ہوں اور وہ باہم مل کر خدا کی پرستش اور عبادت کر رہی ہوں۔ اور بھی بڑی برکت کی بات یہ ہے کہ 3 پشتیں مل کر خدا کی خدمت کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ گرجا گھر نہیں جاتے تو ان کے لیے دعا کریں کہ آپ کا ایمان ان میں منتقل ہو جائے، وہ بھی خدا کے عہد میں شامل ہو جائیں، تاکہ آپ کے بچے ایسے لوگ بن جائیں جو نئے یروشلم کو تعمیر کرنے والے ہوں۔ بابل کی سیری سے نکلنے والے لوگ عہد پر قائم رہے اور انہوں نے آ کر شہر یروشلم میں ہیکل کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی اس مقصد سے توجہ نہ ہٹائیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے۔ کوشش کریں آپ کی کلیسیا میں سنڈے اسکول منسٹری، یوتھ منسٹری، بائبل اسٹڈی، یہ ساری خدمتیں جاری رہیں۔ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ آئیں دعا کریں کہ خدا کے حضور میں شفاعت کریں کہ آنے والی نسلیں گمراہ نہ ہونے پائیں۔ دعا کریں کہ آنے والے وقت میں وہ کلیسیا میں قیادت کی باغ ڈور سنبھالنے والے ہوں۔ یسایہ 17 باب 6 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تب اس کا بقیہ بہت ہی تھوڑا ہو گیا، جیسے زیتون کے درخت کو جب وہ ہلایا جائے، یعنی 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر، 4-5 پھال والے درخت کی برونی شاخ پر۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو درخت کے ساتھ قائم رہیں گے، وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ پیوستہ رہیں گے، جب زیتون کے درخت کو ہلایا جائے گا تو سب دانے گر جائیں گے۔ 2-3 دانے چوٹی کی شاخ پر اور 4-5 پھل والے درخت کی برونی شاخوں پر قائم رہیں گے۔ جی ہاں، لوگوں کا آخر تک ثابت قدم اور قائم رہنا بھی ایسے ہی ہے۔ رومیو 11 باب 5 آیت میں بھی یہی لکھا ہے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ خدا کرے کہ ہم ہیکل کی تعمیر کے کرنے والے بقیہ میں سے ہوں، جو کہ میں اور آپ۔ خدا کرے کہ ہم یروشلم کی دیوار کی تعمیر کے وسیلہ سے شمار کو بحال کرنے والے ہوں اور ہیکل کی تعمیر سے آباد کو بحال کرنے والے ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم نے یروشلم کی شہر کی دیوار کی تعمیر نو کے تعلق سے سیکھا تھا۔ کس نے دیوار کی تعمیر نو کی تھی؟ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16 آیت اور پھر 16 باب 19 آیت۔ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، اور شہر کے گرد دیوار ہمارے لیے تعمیر کی گئی۔ روح القدس ہے جس نے ہمارے گرد دیوار تعمیر کر دی ہے۔
یروشلم کی ہیکل اور دیوار کی تعمیر نو کا نتیجہ میرے اور آپ کے لیے سبت کا حصول ممکن بنانا ہے۔ عزرا 4:11-16 عزرا 4:11-16 میں یہودیوں کے دشمنوں نے ان کے خلاف ایک لیٹر آف پٹیشن لکھا۔ جب خدا کے لوگ یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو کر رہے تھے تو یہودیوں کے دشمنوں نے ارتخشستہ بادشاہ کو ان کے خلاف ایک رپورٹ دی۔ انہوں نے لکھا کہ اے بادشاہ، اس کام کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی تیری بساط میں ہے اس کو کر۔ دشمن نہیں چاہتے تھے کہ یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایک دفعہ دیوار بن گئی تو پھر ہمارا ان پر کوئی اثر اور روب داب نہیں رہے گا۔ دیوار بن جانے کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی تعاون اور میل جول نہیں رکھیں گے۔ اس طرح شیطان نہیں چاہتا کہ ہماری زندگیوں میں روحانی دیوار کھڑی ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہمارے اوپر روب داب اور اثر قائم رہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ باغ عدن کی ٹوٹی ہوئی باڑ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ وہ ہماری زندگی میں آزادی سے آنا جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا کہ ہم غیر محفوظ اور بغیر دیوار کے رہیں۔ سانپ پھر سے ہماری زندگیوں میں رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے اس کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع ہوں اور پھر سے گناہ کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں۔ وہ جانتا ہے کہ ایک مرتبہ جب روحانی دیوار کھڑی ہو گئی تو پھر اسے ہماری زندگی میں رسائی حاصل نہیں رہے گی۔ شیطان کسی طور پر بھی نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں روحانی دیوار کھڑی ہو جائے، بلکہ وہ اس کام کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ہر ممکن جدوجہد کرے گا۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دیوار کی، روحانی دیوار کی تعمیر کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں، اور خدا ہماری کاوشوں کو برکت دے گا۔ آمین۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون ہے جو آخر تک قائم اور ثابت قدم رہے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ کون ان باتوں کو سمجھ کر، جان کر آخر تک قائم رہتے ہوئے کامیاب ہوگا۔ روحانی دیوار کھڑی ہو جانے کی صورت میں شیطان ہماری زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کر سکے گا۔ یہی حقیقی اور ابدی سبت ہے۔ دیوار قائم ہو گئی تو پھر ابلیس کو ہماری زندگی میں رسائی نہیں ملے گی۔ موت، رنج و الم، غم ہم سے دور ہو جائیں گے۔ کاشفہ 21 باب میں یہی کچھ تو لکھا ہے۔ نئے یروشلم کی دیواریں بہت اونچی ہوں گی۔ آج کے مرکزی حوالہ کی طرف ہم پھر واپس آتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیوں وہ شکر گزاری اور اس تقریب کو منا رہے تھے، کیونکہ وہ سال جس میں تعمیر کا کام مکمل ہوا، یہ 444 قبل از مسیح کا واقعہ ہے، جب یروشلم کی دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یاد رہے کہ یہ سبت کا سال تھا۔ ہیکل کی تعمیر اور شہر یروشلم کی دیوار کی تعمیر نو کے بعد وقت آ گیا تھا کہ وہ اس سبت کو منا سکے۔ یاد کریں کہ کیوں ان کو اس ملک سے باہر بھیجا گیا تھا، کیوں وہ اسیری میں گئے تھے، کیونکہ انہوں نے سبت کے سال کو نہیں مانا تھا۔ وہ اسیری سے واپس آئے، ہیکل کی تعمیر مکمل ہوئی، یروشلم کی دیوار کھڑی گئی، اور پھر بالآخر وہ سبتی سال کو منانے لگے۔ اور سبت کے سال کا آغاز 7ویں مہینے سے ہوتا تھا۔ چھٹے مہینے کی 25 تاریخ کو انہوں نے دیوار کی تعمیر نو کا کام مکمل کر لیا۔ 7ویں مہینے کے شروع میں وہ باہم جمع ہوئے۔ تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو نرسنگوں کی عید منائی جاتی تھی۔ وہ نرسنگیں پھونک کر پوری دنیا میں اعلان کرتے تھے کہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ دنیا کو بتاتے تھے کہ ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ جس دن نرسنگیں پھونکے جاتے تھے، جب آخری نرسنگا پھونکا جائے گا تو ہمارا خداوند آ جائے گا اور ایک بہت بڑی ضیافت تیار ہوگی۔ یسایہ 25 باب 6 آیت سے آگے تک۔ اور رب الفاظ اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تل چھٹ پر سے نتری ہوئی مے سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور مے سے جو تل چھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو۔ تیسرے مہینے میں منائی جانے والی نرسنگوں کی یہ عید ہائی سبت کہلاتی تھی۔ 7 ہائی سبت ہوتے تھے، سال بھر میں 7 ہائی سبت ہوتے تھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں ہفتے کا کون سا دن ہوتا تھا، لیکن جب یہ عید کا دن آتا تھا اسی دن کو سبت قرار دیا جاتا تھا۔ اس عید کے دن کو سبت کے طور پر منایا جاتا تھا۔ ہفتے کا دن بطور سبت منایا جاتا تھا، لیکن عید کے دن خواہ وہ ہفتہ ہوتا یا کوئی اور دن ہوتا، خدا نے کہا تھا کہ تم اسے سبت کے طور پر ماننا۔ اسے ہائی سبت کہتے تھے۔ یکم تشری کو ہائی سبت ہوتا تھا، اسے وہ سبت کے طور پر مانتے تھے۔ تعمیر کا کام مکمل ہو جانے پر وہ شکر گزاری سے جشن منا رہے تھے، اور یہ ہائی سبت تھا۔ کیا آپ اس سبت کو اپنی زندگی میں منانا چاہتے ہیں؟ بعض اوقات ہم تھک جاتے ہیں تو ہم سارا دن آرام کرنا چاہتے ہیں، اور کئی دفعہ مصروفیت کے باعث ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ کئی دفعہ ہمارے بدنوں کو آرام نہیں ملتا،
جب ہمارے ذہنوں کو آرام نہیں ملے گا تو پھر پورے طور پر ہمارے بدن آرام اور راحت نہ پا سکیں گے۔ اگر ہماری روح جو ہے وہ سکون میں نہ ہو تو ہمارے ذہنوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ سبت کا آرام پانے کے لیے ضرور ہے کہ ہماری روحیں اطمینان اور سکون میں ہوں، پھر ہماری جانیں بحال ہوں گی اور ہمارے بدن خداوند کی شادمانی اور اطمینان کو محسوس کر سکیں گے۔ جب ہماری روح میں اطمینان سکون نہیں ہوتا تو ذہن بھی سکون آرام نہیں پاتا۔ یہی وجہ کہ کئی دفعہ آپ 8 گھنٹے سونے کے باوجود بھی اٹھتے ہیں تو آپ تھکے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ جب ہم صبح اٹھیں تو ہم حشاش بشاش، جب آپ اٹھتے ہیں صبح اٹھیں اور اپنے آپ کو تر و تازہ پائیں تو خدا ان کی شکر گزاری کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جب وہ صبح کو بیدار ہوتے ہیں تو ان کی چہروں پر تازگی نہیں ہوتی، ان کے بدن حشاش بشاش نہیں ہوتے۔ میرا ایمان ہے کہ جب خداوند ہمیں آرام اور سکون دے گا تو ہماری جانیں اور بدن بھی آرام اور راحت محسوس کریں گے۔ آنے والے دور میں ابدی آرام کے سبت کا انتظار نہ کریں، بلکہ اس دنیا میں ہر روز آپ سبت منانے والے ہوں۔ آپ کی روحیں، آپ کی جانیں خداوند میں تر و تازہ رہیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہم سے ابدی سبت کا وعدہ کیا ہے۔ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ساری چیزوں کو بحال کر دے گا، تو اپنے لوگوں کو مخلصی بخشے گا۔ خداوند بخش دے کہ ہم اخیر زمانہ میں خداوند تیری قوم میں سے بقیہ ہوں۔ فضل دے کہ خداوند ہم تیری حضوری میں یہ کہہ سکیں، خداوند میں حاضر ہوں، مجھے استعمال کر، مجھے بھیج، تاکہ تیرے مقصد، تیری مرضی اور منصوبوں کو پورا کر سکوں، تیری بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کر سکوں۔ خداوند ہماری زندگی کا مقصد کلی یہی ہو کہ ہم تیری بادشاہت کو قائم کریں اور نئے یروشلم میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ خداوند میری دعا ہے کہ اس کلیسیا پر، ہماری کلیسیاؤں پر سبت کے آرام اور سلامتی کی برکت آئے۔ خداوند بیماری، کمزوری، مصروفیات، جنگ و جدل اور افراتفری کے دنوں میں بھی، مسائل اور مشکلات کے دنوں میں بھی ہمیں ملک صدق کے طور پر خدا جو ہمارا خداوند اور بادشاہ ہے اس کے تابع رہنے کی توفیق دے، اس سے پیوستہ رہنے کی توفیق دے کہ ہم اپنے سردار کاہن کو جو ملک صدق کی طرز کا کاہن ہے اس سے لپٹے رہیں، اس کی قیادت میں آگے بڑھتے جائیں۔ خدا جب ہم مشکلات سے بھی گزرتے ہیں فضل دے کہ ہم ایمان رکھیں کہ ہم درست قائد کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری کمزوریوں میں مدد کر سکتا ہے، جو ہمیں ابدی آرام میں داخل کر سکتا ہے۔ فضل دے کہ ہم تیرے کام کے لیے آگے بڑھیں اور فتح پائیں۔ آنے والا ہفتہ، آنے والے دن اور سال ہمارے لیے سلامتی، فتح اور برکت کے دن ہو۔ یہ فضل تیری مہربانیوں کے لیے، تیری برکات کے لیے خدا تیرا شکر ہو۔ یسوع ناصری کے پاک نام سے آمین۔